ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا۔ اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا، تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر، یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر و شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں۔ یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا، اور بقرعید سے پہلے والا، بیچ کا جو میں نا ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا۔ یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارا لا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا، اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے، بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے، کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے ہی وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر عکس کے طور پر آ گیا، جو آج بھی موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں،
کتنی خوبصورت سی بات ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا. اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذوالقعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا. اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے. انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا، 7 دن ذی الحجہ کے گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو. حالانکہ آج کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ ذبح کرے، کیونکہ یہ وہی تھی. کیونکہ نیند جو ہوتی ہے نا، وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے. شاہ و گدا ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں، نیند سب کے لیے یکساں ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نیند بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی، اور نیند میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے، اور ان کا خواب وہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کر دو. تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بھر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے، آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے. اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن. پھر آپ نے خواب دیکھا 8 کا دن گزر کر 9ویں شب کو کہ ذبح کا حکم ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے جو وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے. تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن. اور یوم العرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات میں حج بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اس حکم کو، اس کی تعمیل کر دی 10ویں ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم النحر یوم نحر کہتے ہیں اس کو. اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے مینا کی طرف، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر جھجک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ وہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی آپ جب سن بلوغ کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر ہے. اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ